السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جہاد و مجاہدین کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث جہاد اور مجاہدین کی فضیلت کے بارے میں ہیں، چاہے وہ جہاد جان کے ساتھ ہو یا مال کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ ہو یا زبان کے ساتھ۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے معنی بہت وسیع انداز میں بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاد کے ذریعے سے ہر قسم کے غم و فکر سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح شیطان انسان کے سامنے ہر راستے پر بیٹھتا ہے، وہ جہاد کے راستے پر بھی بیٹھتا ہے، اس سے کہتا ہے تو مارا جائے گا، تیری بیوی کسی اور کے نکاح میں چلی جائے گی، تیری وراثت تقسیم کر لی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور ہجرت کا ذکر فرمایا اور آخر میں فرمایا، جس نے شیطان کے بہکاوے کے باوجود یہ کام کر لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ضامن ہے۔ مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس کی خواہشات کا مقابلہ کرے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ میں نے درخواست کی، اللہ کے رسول، جہاد کے متعلق مجھے کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اسی طرح دو اوقات ایسے ہیں کہ ان میں دعا رد نہیں ہوتی یا کم ہی رد ہوتی ہے، اذان کے وقت کی دعا اور جنگ کے وقت کی دعا، جب ایک دوسرے کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہو۔ اسی طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پر صدق دل سے ایمان رکھنا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جو جہاد کے برابر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا۔ پھر فرمایا، کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ جب کوئی مجاہد جہاد کے لیے نکلے تو تم اپنی مسجد میں داخل ہو جاؤ اور عبادت شروع کر دو، کوئی وقفہ نہ کرو اور روزے رکھنے شروع کر دو، کوئی ناغہ نہ کرو اور یہاں تک کہ وہ مجاہد واپس آ جائے۔ وہ کہنے لگا، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجاہد کا گھوڑا اپنی دراز رسی میں اکیلا ہی ٹاپتا پھرے تب بھی مجاہد کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کون اس کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے۔ اس شخص کی طرح ہے جو مسلسل عبادت کرتا رہے، مسلسل روزہ رکھتا رہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے کہ اگر وہ جہاد میں شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے لازماً جنت میں داخل کر دے گا، ورنہ اسے اجر و غنیمت کے ساتھ صحیح سالم واپس لائے گا۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن جو اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، وہ مومن جو کسی پہاڑی گھاٹی میں الگ تھلگ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایک ایسا کام بتا دیجیے جس پر میں پابندی سے عمل کرتا رہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا کرو، کوئی اور عمل اس جیسا نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اس کے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے گا، اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اسے اسلامی لشکر میں سے جس سے بھی موت آ گئی تو اسے لازماً جنت میں داخل کرے گا، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ اور نگرانی میں جتنا عرصہ بھی چلے، پھر اسے اجر و غنیمت کے ساتھ اس کے گھر والوں کے پاس صحیح سالم واپس لایا جائے گا۔ اسی طرح
آپ نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فرض نماز کے علاوہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر کوئی کام افضل نہیں جس میں کسی شخص کے قدم یا چہرہ غبار آلود ہو۔ اسی طرح جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان میں وہ شخص بھی داخل ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کے دوران دشمن کے مقابل ڈٹا رہے حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا یا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھیوں کو فتح نصیب کر دی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، ایک شخص کا جہاد فی سبیل اللہ کے دوران صف میں کھڑے ہونا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اسی طرح جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ کبھی دنیا میں واپس آنے کی خواہش نہیں کرے گا، چاہے اسے زمین کی ہر چیز دے دی جائے، مگر شہید تمنا کرے گا کہ مجھے دنیا میں واپس بھیجا جائے اور میں 10 دفعہ شہید کیا جاؤں، کیونکہ اسے شہید کا اعزاز و اکرام نظر آ رہا ہوگا۔ آخر میں مولا کریم سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اپنے نبی کی سیرت سننے، سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دے۔ مولا کریم زیادہ سے زیادہ عمل صالح کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔